تکیا مان تران بھی تو بیٹا فرض فریضے حج سکاتا سوم صلات اذان بھی تو کہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان اگر حدیث آج کرنا بلا مباغہ فجر ہو جائے آج روٹین دی کتاب میں تیز چل رہے ہیں پیچھے بہت بڑے بڑے بیانات آ رہے ہیں شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی الامانی آپ فرماتے ہیں ان کو بھی مدینہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلف محراب فاطمہ کا توجہ رکھیں اللہ کے ولی فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے محراب کے نیچے تھا وکان الشریف مکسر القاسمی نائبا خلف المحراب المذکور مدینہ پاک کا جو گورنر تھا نا وہ بھی حضرت سیدہ خاتون جنت کے والا جو محراب تھا نا اس کے نیچے سویا ہوا تھا شیخ ابو عبداللہ المحتدی آپ فرماتے ہیں شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی آپ فرماتے ہیں کنتو بھی مدینہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلف محراب فاطمہ تھا میں حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے محراب کے نیچے سویا ہوا تھا وکان الشریف مکسر القاسمی نائبا خلف المحراب المذکور فانتبہ فجاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلم علیہ وعاد الیہ متبسما آپ فرماتے ہیں اسی محراب کے نیچے مدینہ شریف کا گورنر بھی سویا ہوا تھا اچانک اٹھا سرکار کی قبر پاک پر گیا گورنر سلام عرض کی واپس آیا مسکرا رہا تھا فقال له شمس الدین ثواب خادم الدریع النبوی فیما تبسمتا تو مسجد نبوی شریف کا سرکار کی قبر مبارک کا جو خاص خادم تھا نا گورنر کہنے لگا فیما تبسمتا آپ مسکرائے کیوں گورنر کہنے لگا فقال کانت بفاقہ فخرجت من بیت فاتحت بیت فاطمہ تھا گورنر کہنے لگا میں بھوکا تھا میں اپنے گھر سے نکلا سیدہ خاتون جنت کے گھر شریف کا جہاں پر مقام ہے آثار ہے وہاں پر آیا فاستغثت بالنبی میں نے سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کیا وقلت انی جائع میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں فنمت فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت آتانی قدح لبن گورنر کہنے لگا سرکار کی بارگاہ میں مدد مانگنے کے بعد میں سو گیا خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی سرکار نے ایک دودھ کا پیالہ دیا تھا شریف تو خواب میں نے دودھ کا پیالہ پیا حتی روی تو یہاں تک کہ میں سراب ہو گیا کہ کہنے لگا انہیں یقین نہیں نہ آتا اس کے کہنے لگا دیکھ لے دودھ دا اثر تھک میں بھی موجود ہے اگر کہنے لگا خواب میں سرکار نے دودھ پلایا تھا بس میں سراب ہو گیا آنکھ کھلی تو دودھ کا اثر میری تھوک میں بھی موجود تھا جب یاد کیا سندے علا آہی گئے تڑپایا نہیں بھر بھر کے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں ولایت جس مقام سے ملی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی شان کیا ہوگی آج کوئی بندہ اٹھے آپ کی شان بیان کرتے ہوئے مبالغہ کرے کہنے لگا حضرت علی میں 100 بندے کی طاقت تھی دوسرا اٹھا کہنے لگا علی میں 200 بندے کی طاقت تھی تیسرا اٹھا کہنے لگا علی میں 500 کی طاقت تھی پانچواں اٹھا کہنے لگا علی میں 1000 کی طاقت تھی میں کیا ساری کب ہم وہ نہیں جو علی کی طاقت کو بندوں کی طاقت کے ساتھ تولے ہم وہ ہیں جو کہتے ہیں شاہ مرتا شیر جستا قوت پروردگار علی ناصر مجدہ ذوالفقار قال شیخ ابو عبداللہ المحتدی علی فی مصباح السلام حججت الى بیت اللہ فوافیت بالحرم رجلا ذکرنی انہ لا یشرب الماء فسالت عن ذالک شیخ ابو عبداللہ المحتدی فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف کے حج کے لیے گیا ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف کے حج واسطے گیا نا کیونکہ میں ایک بندہ دیکھا لوگ کہنے لگے بندے نے کبھی پانی نہیں پیتا ایک اللہ کے ولی کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا بولو میں حج کے لیے گیا وہاں میں نے ایک بندہ دیکھا لوگ کہنے لگے بندے نے کبھی پانی نہیں پیتا میں ان کو پوچھا تو پانی کیوں نہیں پیتا کہنے لگا انا رجل من اہل العلت من الطائفۃ المتشیعہ کہنے لگا میں بین شیعہ سے نم کو میں رات کو سو گیا فرائض اندر قیامت قد قامت میں خواب دیکھا کہ قیامت بابا ہے والناس فی کرب وشدۃ لوگ بڑے پیاسے ہیں
فاصابنی عطش عظیم، مجھے بھی بڑی شدید پیاس لگی، فاتیت حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے حوض کوثر پہ آیا، فوجدت علیہ ابا بکر و عمر و عثمان و علی جن جمع یارن حوض کوثر تے ویکھیا، جمع یارن حوض کوثر تے ویکھیا، حضور کے چاروں یار لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا حضرت علی کو گیا، قال فاتیت علی جن، میں حضرت علی کے پاس گیا، لإدلال علیہ محبتی لہو وتقدیم ایہو یسقینی فاراد بوجہی انی، وہ کہنے لگا میں حضرت علی کو گیا کیونکہ میری محبت ادھر زائد سی، میں حضرت علی کو جا کے عرض کی تھی حوض کوثر کا جام دیو، حضرت علی نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، وہ کہنے لگا فاتیت ابا بکر، میں صدیق اکبر کے پاس گیا، فاراد بوجہی، صدیق اکبر نے بھی اپنا چہرہ پھیر لیا، والنبی جو واقف فی المحشر یزود الناس، سرکار محشر کے میدان میں کھڑے لوگوں کو پانی پلا رہے تھے، اور بندہ اللہ کے ولی کو اپنا حال بیان کرے کہ خواب وچ فاتیتہ، میں سرکار کی بارگاہ میں آیا، فقلت یا رسول اللہ، میں حضور کی بارگاہ چل کی تھی، یا رسول اللہ اصابنی عطش عظیم، مجھے شدید پیاس لگی ہے، وہ تو آپ کا امتی، فاتیت علی لیسقینی، حضرت علی کے پاس گیا تھا تاکہ مجھے پانی پلائے، فاراد عنی، انہوں نے چہرہ پھیر دیا، فقال رسول اللہ کیف یسقیک وانت تبغض اصحابی، سرکار اللہ میرا علی تجھے کیسے پانی پلاتا، تو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، فقلت، وہ بندہ اللہ کے ولی کو کہنے لگا، میں نے خواب میں عرض کی یا رسول اللہ مالی من توبہ، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے، سرکار ما قال علی نام، سرکار ما ہاں، اسلم اسلام لا فتب، اور میرے ہاتھ پر توبہ کر، اسقی کا، میں مصطفیٰ تجھے ایسا شربت پلاؤں گا، لا تسمع بعدها ابدا، اس کے بعد تجھے پیاس نہیں لگے گی، سرکار نے کہا میں مصطفیٰ تجھے ایسا پانی پلاؤں گا، اسقی کا شربتن، میں تجھے ایسا شربت پلاؤں گا، لا تسمع بعدها ابدا، اس کے بعد تجھے ساری عمر پیاس نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، کہنے لگا اللہ کے ولیوں فاسلم، تو خواب میں اسلام لے آتا، وتوبت علی ید رسول اللہ، سرکار کے ہاتھ مبارک پہ توبہ کی تھی، فناولنی کاسن، سرکار نے مجھے حوض کوثر کے ایک جام عطا فرمایا، فشربتها فاستيقظت فلم اجد عطشا، کہنے لگا خواب میں وہ پیالہ میرے ہونٹوں سے بس ہوا، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، اللہ کی قسم پیالے کے ہونٹوں سے بس ہونا تو اس کے بعد آج تک کبھی پیاس غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یا رسول میں غلام یا رسول میں غلام یا رسول میں سیدی مرشدی 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 عن ابن عباس انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دن کے وقت سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، ذات یوم بنصف النہار، دن چڑھا ہوا تھا، میں سو گیا، میں نے خواب دیکھا، اور رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم ذات یوم بنصف النہار اشعث اغبر بیدہ قارورہ فیہا دم، فقلت بأبی انت وأمی ما ھذا، قال هذا دم الحسین واصحابہ ولم ازل التقطهم منذ اليوم فاحصي ذلك الوقت فاجد قتل ذلك الوقت، رواہ البہقی فی دلائل النبوہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دن کے وقت سویا ہوا تھا، مجھے خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی، سرکار کے بال مبارک جو تھے گرد ان کے بوسے لے رہا تھا، سبحان اللہ، سرکار کے ہاتھ مبارک میں ایک شیشی تھی، میں عرض کی تھی یا رسول اللہ اس شیشی میں کیا ہے، سرکار نے فرمایا ھذا دم الحسین واصحابہ، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، کربلا کے میدان میں یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، ولم ازل التقطہ منذ اليوم، اے عبداللہ ابن عباس آج سارا دن میں کربلا شریف میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون اس شیشی میں اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اسی میں نے وقت گننا شروع کیا، میں نے وقت نوٹ کر لیا،
اور این جب مجھے خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی تھی اسی وقت میدان کربلا میں امام حسین کی شہادت ہوئی تھی. پتہ کیا چلا؟ جب سرکار عبداللہ ابن عباس کو خواب میں زیارت کروا رہے ہیں تو جن کی شہادت ہو رہی ہے ان کو اس وقت زیارت کیوں نہ کروا رہے ہیں؟ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس کو خواب آیا سرکار کے وصال اقدس کے کم و بیش نصف صدی کے بعد. عبداللہ ابن عباس اس کو دلیل بنایا. سارے مسئلوں کا جواب اس حدیث پاک میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو محض خواب نہ سمجھا, اس کو دلیل بنایا. اور ہوا بھی اسی طرح. جس وقت سرکار کی زیارت ہوئی تھی اسی وقت امام حسین کی شہادت ہوئی. سرکار کے وصال کے کم و بیش 50 برس بعد سرکار کی حیات بھی ثابت ہوئی, سرکار کا علم پاک بھی ثابت ہوا کہ میرے نواسے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, زندگی مبارکہ بھی ثابت ہوئی کہ جس میں مبارک کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے امتیوں کی احوال سے بھی باخبر ہے. تو شب میدان میں آنے والوں میرا جملہ دلوں پر نوٹ کر لینا کہ جب سرکار اپنے وصال کے 50 برس بعد سرکار کے وصال کے 50 برس کے بعد کربلا کا میدان ان کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتا تو آج کا شب وجدان ان کی نگاہ سے اوجھل کیسے ہو سکتا؟ السلام کا تصرف بھی ثابت ہوا. جہاں چاہے جب چاہے جس وقت چاہے آ جا سکتے ہیں. حضور کا اختیار ثابت ہوا, علم مبارک ثابت ہوا. کربلا مدینہ کے قریب تو نہیں پر پیارے آقا وہاں پر بھی گئے. تو جو کربلا کے میدان میں جا سکتے ہیں وہ پاکستان میں نہیں آ سکتے. کربلا کا میدان ان کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتا, ہمارا پاکستان ان کی نگاہ سے اوجھل کیسے ہو جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. جو میری آل کی محبت پر مرا وہ شہید مرا, جو میرے آل کی بغض پر مرا وہ کافر مرا. مثال اہل بیت کا سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا. میرے آقا نے فرمایا میری آل کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا, جس نے کشتی کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا. جو نوح علیہ السلام کی کشتی کو چھوڑ دیا وہ اللہ کے سلام میں, اللہ کے بھیجے ہوئے سلام میں غرق ہو گیا. جو مصطفیٰ کے آل کو چھوڑ گیا وہ رب کے عذاب میں غرق السلام کشتی بنا رہے تھے. ایک مائی صاحبہ آ گئی, کہنے لگی پیارے نو کیا کر رہے ہو؟ آپ نے کہا مائی کشتی بنا رہا ہوں. مائی نے پوچھا پیارے نو کیوں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ سیلاب آنے والا, جو کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ جائے گا, جو رہ گیا وہ غرق ہو جائے گا. مائی نے کہا پیارے نو جب سیلاب آئے گا مجھے ساتھ لے لو گے؟ نوح علیہ السلام نے کہا ہاں مائی تینوں ہی نال لے لواں گے. اتفاق ہویا سیلاب آ گیا. نوح علیہ السلام کو یاد نہ رہا کہ میں مائی نال وعدہ کیتا سی. سیلاب آ کر گزر گیا. نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری, آپ اترے, مائی آ گئی, کہنے لگی پیارے نو سیلاب نہیں آیا. پیارے نو سیلاب نہیں آیا. نوح علیہ السلام نے کہا مائی سیلاب جا کے گزر گیا. مائی کہنے لگی پیارے نو سیلاب آ کر گزر گیا مجھے خبر نہیں ہوئی. عاشقان مصطفیٰ یاد رکھنا, سیلاب آ کر گزر گیا, نو کی چاہنے والی کو خبر ہی نہ ہوئی. قیامت آ کر گزر جائے گی, مصطفیٰ کے عاشقوں کو خبر میری آل کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, جو بیٹھ گیا وہ بچ گیا, جس نے کشتی کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا. وہ ہلاک ہو گیا. آدم علیہ السلام اللہ کے نبی, پر آپ جنت میں رہتے تھے, جنت میں حق کے سکونت تھا,
حق کی حکومت نہ تھا. جب جنت سے نکلنے کا آرڈر ہوا تو حکم ہوا پیارے آدم جنت کی چیزیں ادھر رہ جائیں, جنت کا لباس لے کر نہیں جانا. کیوں؟ حق کی سکونت ہے, رہنے کا حق ہے, حق کی حکومت نہیں ہے, حق کی حکومت نہیں ہے, حق کی حکومت نہیں ہے. آدم علیہ السلام زمین پر آئے, جنت کا لباس وہیں پر رہ گیا کیونکہ جنت میں رہنے کا حق تھا, حکومت کرنے کا حق نہ تھا. حکومت کرنے کا حق ہے پیارے مصطفیٰ کا کہ نوازے رہتے مدینہ میں ہوں گے, جنت کا رضوان لباس لے کر آئے گا. تشریف فرما ممبر پر ہوں گے, کہیں گے ابو بکر بھی جنتی, عمر بھی جنتی, عثمان بھی جنتی, علی بھی جنتی, سعد بھی جنتی, سعید بھی جنتی, عثمان بھی جنتی, ابو عبیدہ بھی جنتی, طلحہ بھی جنتی, زبیر بھی جنتی. آدم آپ زمین سے تشریف لے کر جائیے, پر جنت کا سامان جنت میں رہے گا کیونکہ جنت میں رہنے کا حق ہے, جنت پر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. جنت پر حکومت کا حق ہے پیارے مصطفیٰ کو کہ جو رہتے مدینہ میں ہوں گے وہاں پر بیٹھے جنتیں تقسیم مولوی صاحب آگے کہتے ہیں کہ یہاں تک لوگ حضور کے علم کے بارے جھگڑا کرتے ہیں, حضور کا علم کلی ہے کہ جزئی. آپ مولوی جی تھے دسو اللہ نے آدم علیہ السلام کے علم کے بارے کی فرمایا. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے آدم علیہ السلام کو کل اسماء کا علم عطا کیا. آپ مولوی جی تسی دسو رابطہ کلّا بڑھتا ہے کہ بڑی کلی بڑھتی ہے؟ حضور کا علم کلی ہے کہ جزئی. آپ میں آدم علیہ السلام کے علم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ مولوی صاحب کہنے کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کل اسماء کا علم دیا. آپ میں مولوی جی تسی دسو رابطہ کلّا بڑھتا ہے کہ تہاڈی کلی بڑھتی ہے؟ کیا بات ہے. لأن علمہ محیط بالکلیات والجزیات, سرکار کا علم مبارک ہر جزی پر بھی محیط ہے, ہر کلی پر بھی محیط ہے. کائنات کی کوئی جزی ایسی نہیں جو نگاہ مصطفیٰ سے اوجھل ہو, کائنات کی کوئی کلی ایسی نہیں جو نگاہ مصطفیٰ سے اوجھل ہو. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور باپ کی شان کیا ہے کہ آج بھی کسی کو کوئی مسئلہ پیش ہو, کوئی مصیبت ہو جو نہ ٹلے تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد نعت علی پڑھے اور نجف اشرف جدھر مولا کائنات کا روزہ مبارک ہے 6 قدم چلے, ہر مشکل ٹل جائے گی. آج بھی مشکل کشا یہ ہے کہ قبر پاک میں جلوہ گر ہے, آج بھی کوئی مشکل پیش آئے مغرب کی نماز کے بعد نعت علی پڑھ کر 6 قدم نجف اشرف کی طرف چلو, ہر مصیبت ٹل جائے گی. اور نعت علی ہے کیا؟ نعت علی جن مظہر العجائب تجدو عون لک فی النوائب, کل ہم وغم سینجلی بولایت کا یا علی یا علی یا علی حاضری نمست کلندر نمست کلندر نمست کلندر نمست کلندر دم دم دایندر دم دم دایندر کعبہ دایندر کعبہ دایندر حسنین کا بابا حسنین کا بابا حسنین کا بابا منتو مالا منتو مالا منتو مالا منتو مالا کعبہ دایندر کعبہ دایندر کعبہ دایندر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے, نکاح نصف ایمان ہے, بیوی اپنے شوہر کے آدھے ایمان کی بارش ہوتی ہے. بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. الجنت تحت اقدام امہاتکم, تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے, ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے, ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. ہم قربان جائیں حضرت سیدہ خاتون جنت کے قدم مبارک نالین پاک سے لگنے والی خاک پر. ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے, سیدہ اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے, سیدہ اس کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے, ساری جو خود رحمت للعالمین ہے. حضرت علی خندق کے موقع پر عمر بن عبد مطلب کافر سے مقابلے کے لیے گئے. حضرت علی نے تلوار کا وار کیا, کافر کا سر تن سے جدا کر دیا. اللہ نے فرمایا
اس وقت آج کلے ایمان جا رہا ہے، کلے کفر کے مقابلے پر کلے ایمان جا رہا ہے. بیوی اپنے شوہر کے آدھے ایمان کی بارش ہوتی ہے. ہم قربان جائے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پر، ان کے آدھے ایمان کی بارش ہے جو خود سارا ایمان ہے. ان کے آدھے ایمان کی بارش ہے جو خود سارا ایمان ہے. بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے. ہم قربان جائے حضرت سیدہ پر، ان کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جو خود سارے چلتی جوانوں کے سردار. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وہ فرماتے تھے، وہ کہتے سی حضرت امام حسین پاک کا سر مبارک نیزے تے بلند سی نا، یزیدی فوج لے کے جا رہی سی، رستے وچ کمائی ملی خاتون، وقت بھی کاٹے ذرا جلدی نہ. ایک خاتون ملی، کہنے لگی کی ہویا؟ یزیدیاں نے آخیا جنگ ہوئی. انہیں آخیا کون جیتیا؟ انہیں آخیا اسی جیتے. انہیں آخیا بے وقوفو، عقل عورتاں جیتی بھی نہیں، جو جیتتا ہے سر تو اس کا بلند ہوتا ہے. عقل تم میں عورتوں جتنی نہیں. تم کہتے ہو ہم جیتے، سر تو حسین کا بلند ہے. جو جیتتا ہے سر اس کا بلند ہوتا ہے. سر تمہارا بلند نہیں، آج بھی حسین کا سر بلند ہے، قیامت تک بھی حسین کا سر بلند ہے. کیا آپ پر مجھے ایک عربی نے کہا، کہنے لگا آپ کا آل محمد کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا انا کلب من کلاب آل محمد. کلب کہتے ہیں کتے کو، کلاب اس کی جمع ہے. کہنے لگا عربی میں مجھ سے کہنے لگا، ہم محمد کے مقام میں خلیفہ صاحب بھی موجود سی. خلیفہ صاحب نے بعد میں پوچھا کی کہتا ہے، میں پھر دسیا. کہنے لگا آپ کا آل محمد کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے. کہنے لگا انا شیعہ. میں نے کہا لا انا سنی. کہنے لگا آپ کا عقیدہ کیا؟ میں نے کہا انا کلب من کلاب آل محمد. ہم آل محمد کے کتوں میں سے اپنے آپ کو ایک کتا شمار کرتے ہیں. مما تعالیٰ حب آل محمد ماتا شہیدہ، مما تعالیٰ بغض آل محمد ماتا کافرہ. میرے آقا نے فرمایا جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ شہید مرا، جو آل محمد کے بغض پر مرا وہ کافر مرا، صدیق مرا، فاسق مرا. مثل اہل بیت کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک. میری آل کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح. تقریر اصل میں ان سٹارٹ ہو رہی سی، آواز ساؤنڈ والے نے اتنے ہی آگے سیٹ کیتے تو میں ختم کر رہا. اے ہن سٹارٹنگ پوائنٹ آ رہا سی، لیکن میں بڑا سمٹ سمٹا کے چلیا. کتاباں جو بس جلدی نہ، عبارت بھی بڑی تیزی نہ پڑھی، حالانکہ میں اتنی تیز پڑھتا نہیں، آرام نال سمجھا کے پڑھی گئے. لیکن کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ تو بہرحال بڑا باذوق پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے اپنی بارگاہ قبول فرمائے. مثل اہل بیت کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاکا. میری آل کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو اس میں بیٹھا بچ گیا، جس نے کشتی کو چھوڑا وہ ہلاک ہو گیا. جو نوح علیہ السلام کی کشتی کو چھوڑ گیا وہ رب کے بھیجے ہوئے سلام میں غرق ہو گیا. جو آل محمد کو چھوڑ گیا وہ رب کے عذاب میں غرق ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے چوتھے آسمان پر. آخری گل کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ہے چوتھے آسمان پر. جو چوتھے پر رک گئے کیا فرماتے ہیں؟ ابری الاکمہ والابرص. میں مادرزاد اندھے کو آنکھیں عطا کرتا ہوں، کوڑیوں کا کوڑ دور کرتا ہوں. میں نے کہا جو چوتھے پر رک جائے وہ بے نوروں کو نور عطا کرتے ہیں. جو ساتوں سے گزر جائے وہ خود نور کیوں نہ ہوں گے. حضرت قتادہ اپنی آنکھ لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے. سرکار نے کوئی آپریشن نہیں کیا، چوک مبارک دعویدار لگایا. قتادہ کی آنکھ فٹ ہو گئی، رگیں بھی جڑ گئی، خون بھی آ گیا، نور بھی آ گیا. حضرت قتادہ کے پوتے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے. عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کون آیا ہے؟ حضرت قتادہ کے پوتے نے عربی میں ایک شعر لکھ کر بھیجا. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد تھے، ان کی طرف عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ آپ نے شعر لکھنا.
انا ابن الذي سالت الخط عينه فردت بكف المصطفى واحسن الرد فعادت كما كان لاول امرها ويا حسن ما عيني ويا حسن ما ردي. عمر بن عبد العزیز نے پوچھا دروازے سے کون ہے؟ حضرت قتادہ کے پوتے نے کہا انا ابن الذي سالت الخط عينه، میں اس دادا کا پوتا ہوں جس کی آنکھ نکل کر رخسار پر آ گئی. فردت بکف المصطفى واحسن الرد، تو پیارے آقا نے دھوپ مبارک لگا کر اس کو ایسے جوڑ دیا فعادت كما كان لاول امرها، وہ اسی طرح نورانی ہو گئی جس طرح پہلے تھی. سبحان اللہ. آپ نے کہا میں اس دادا کا پوتا ہوں جس کی آنکھ باہر آئی تھی. پیارے مصطفیٰ نے لوب دہن لگا کر جوڑا تھا اور اس کے بعد آپ نے مصرع لکھا فَيَا حُسْنُ مَا عَيْنِي وَيَا حُسْنُ مَا رَدِّي، اے آنکھ تو بھی کتنی سونی ہے، لوٹانے والے آقا آپ بھی کتنے سونے ہیں. فَيَا حُسْنُ مَا عَيْنِي وَيَا حُسْنُ مَا رَدِّي، اے آنکھ تیری بھی کیا بات ہے یا رسول اللہ، آپ کی آنکھ لوٹانے کی بھی کیا ہی بات ہے. برق قرآن دے پھول سارے تیری شان جا نہ کوئی ہو تکیا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، دن رات ہوندہ ہے وہ شور تکیا، اللہ والے گل مکا چھڑی تسا ہور تکیا. ہو تکیا.